اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس کلاس میں ہم پیورٹن ایج کے پارٹ 4 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم 3 کے اوپر بات کر چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو شروع کرتے ہیں لیکچر کو۔ کہ یاد رکھیے گا یہ 17 سینچری جو ہے، جس طرح 1601 سے وہ شروع ہوتے ہیں، وہ 1660 تک جو ہے وہ ڈومینیٹڈ بائی پیورٹنس۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے۔ اور پیورٹن یا دا ایج آف ملٹن جو کہ اسی زمانے کا ریپرزنٹیٹیو تھا، اسی ایرا کا، یعنی پیورٹن ایج کا جو ریپرزنٹیٹیو تھا، اس کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یاد رکھیے گا پیورٹن موومنٹ کو کنسیڈر ایز اے سیکنڈ گریٹسٹ رینیسانس بھی کہتے ہیں۔ آپ کو تو اس بات کا علم ہے کہ ہم رینیسانس کیسے کہتے ہیں۔ یہ ہم 16 سینچری کو کہتے ہیں، جس میں ری برتھ آئی تھی پورے انگلینڈ کے اندر، بہت سارے نئے چینجز آئے ہیں، لیکن اس کو ایز اے سیکنڈ گریٹ رینیسانس اس لیے کہتے ہیں کہ انسان کے مورل نیچر میں بہت زیادہ چینج ہے، مطلب انسان کے کردار میں بہت زیادہ چینج آ گئے اور اچھے چینجز آ گئے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ مورل نیچر آف مین مطلب انسان کے کردار میں بہت ساری ڈیولپمنٹ آئی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اٹ از دا سیکنڈ گریٹ رینیسانس۔ کیوں پیورٹن ایج کو سیکنڈ گریٹ رینیسانس کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انسان کے کردار میں بہت سارے ڈیولپمنٹ آ گئی، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جب ہمارے پاس رینیسانس تھا تو اسی ٹائم پہ وہ ڈسپوٹزم یعنی جابرانہ حکومت ہوا کرتا تھا، وہی جابرانہ حکومت اس کے بعد پھر پیورٹن ایج آ گیا، وہ پھر پیورٹن ایج کا بھی وہی چیز بن گئی۔ مطلب پھر پیورٹن ایج میں بہت زیادہ جابرانہ حکومت اور ملک کے انٹرنل حالات بہت زیادہ خراب ہوتے تھے، کیونکہ وہ جس کا بھی گورنمنٹ تھا، جو بھی وہ ملک چلانے والا تھا یا ہیڈ تھا اسٹیٹ کا، وہ انجوائے کرتا تھا، وہ مزے اڑاتا تھا اور اسٹیٹ کا پرواہ کیے بغیر۔ تو کیا ہوتا تھا اس کے ریزلٹ میں؟ بہت سارے پولیٹکس میں اینڈ ریلیجن میں بہت سارے پرابلمز اینڈ کنفیوژن آتے تھے، نا، کیونکہ اس کے اوپر تو کوئی وہ دھیان نہیں دیتا۔ پھر کیا ہوا؟ اتنے زیادہ پرابلمز آ گئے، بہت سارے پرابلمز آ گئے، پھر پیورٹن آ گئی، پیورٹن ایج، کیونکہ اس کے دور میں بھی وہی ڈسپوٹزم اور وہ جبرانہ حکومت اور دوسروں کے پرواہ کیے بغیر مطلب وہ اپنے انجوائے کرتا تھا۔ تو کیا ہوتا تھا؟ پیورٹن جو لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے، کس لیے؟ آزادی کے لیے، اور ساتھ ساتھ اس کا یہ بھی کام تھا کہ ہم مورلٹی کو انٹروڈیوس کریں کہ اخلاقیات کیا ہے، ان ساتھ ساتھ ہم آئیڈیل ان پولیٹکس میں بھی بنائیں، مطلب اپنے لیے اپنا ایک وہ ہم لیڈر بنائیں تاکہ ہمارے اور ہمارے ملک کا خیال وہ رکھے، نہ کہ وہ خود انجوائے کرے اور ہم تڑپتے جائیں۔ سمجھاتے ہیں نہیں؟ ٹھیک ہے؟ تو پیورٹن موومنٹ جو آ گئی اس دوران کس کے خلاف وہ کھڑے ہوئے؟ ڈسپوٹزم یعنی جابرانہ حکومت کے خلاف وہ کھڑے ہوئے۔ تو اس کا 2 ہی مقصد تھے۔ نمبر 1 پیورٹن پرسنل رائٹیسنس، مطلب انسان خود وہ ایک ذاتی طور پہ اپنے نیک ہونا ہے، ان ساتھ ساتھ ہم نے سیول اینڈ ریلیجیس لیبرٹی لانی ہے، مطلب سیول طور پہ بھی ہم آزاد ہوں گے، ان مذہبی طور پہ بھی ہم آزاد ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو موومنٹ کس نے شروع کی؟ پیورٹن نے جو موومنٹ شروع کی کہ انسان نے خود نیک بننا ہے، پرسنل رائٹیسنس، ان ساتھ ساتھ سیول اینڈ ریلیجیس لبرٹی جو ہے، اس کا یہی 2 مقصد تھے پیورٹن کا۔ تو پھر کیا ہوا؟ جتنے بھی اسی ٹائم پہ چارلس فرسٹ تھا، چارلس فرسٹ ان کے جتنے بھی کونسلر تھے، کلرجی مین کا مطلب وہ ہے وہ لوگ جو ریلیجیس سے ریلیٹڈ تھے۔ تو یاد رکھیے گا اسی وقت کے جتنے بھی علماء تھے یا ریلیجیس سے ریلیٹڈ لوگ تھے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ وہ بادشاہ کے مزاج کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ بادشاہ ان کو کہتا تھا یہ ناجائز کام کو جائز بناؤ تو وہ جائز بناتا، اس جائز کام کو ناجائز بناؤ تو وہ ناجائز بناؤ، مطلب اس کے سوچ کے مطابق وہ زندگی گزار۔ جس طرح ہمارے پاس وہ بادشاہ کے دربار میں ایک ملا ہوا کرتا تھا، تو بادشاہ اگر غلط فیصلہ بھی کرتا تھا، ملا تو اپنے ہاتھوں کا ہے اپنے، تو اس کو کہتا تھا تو اس کو ٹھیک ثابت کرتا تھا۔ اگر کوئی اچھا کام بھی ہوتا تھا اور بادشاہ اس کو کہتے کہ غلط ثابت کر لو تو وہ غلط ثابت کرتا، اس کے مزاج کے مطابق وہ زندگی گزارتا تھا۔ تو جتنے بھی ہمارے پاس چارلس 1 جو تھا، اس کے کونسلر، اس کے کلرجی مین، مطلب جتنے بھی ریلیجیس لوگ تھے، ان ساتھ ساتھ بشپ لارڈ جو کہ وہ اپنا ہیڈ سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اس نے کیا کی؟ تو اس نے وہ پیورٹن لوگوں کے خلاف آ گئے، کیونکہ پیورٹن تو ان لوگوں کے خلاف تھے نا، اسی ٹائم پہ تو چارلس کنگ تھا نا، تو وہ خود انجوائے کرتا تھا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا ہوا؟
وہ بہت زیادہ وہ انجوائے کرتے تھے اور وہ جو ہے مطلب مزے اڑاتے تھے. تو یہ لوگ جو تھے چارلس لوگ جو تھے وہ پیورٹن لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. جیسے وہ خلاف کھڑے ہو گئے تو پیورٹن کا جو موومنٹ تھا اب وہ نیشنل موومنٹ بن گیا. پورے ملک میں لوگوں کو پتہ چلا کہ اس طرح پیورٹن نکلے ہیں چارلس فرسٹ کے جو وہ جو ہے اس کی جو بے پرواہی ہے اس کے خلاف. تو پھر پیورٹن موومنٹ جو تھا وہ نیشنل موومنٹ بن گئی. یہ بھی آپ لوگوں کا انٹرویو کویسچن ہے کہ ہاؤ اے پیورٹن موومنٹ بیکم اے نیشنل موومنٹ. تو کیسا؟ جب چارلس لوگ اس کے خلاف ہوئے تو پھر وہ بن گیا نیشنل موومنٹ. تبھی تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس کرٹیسزم جو ہوتا ہے اس میں بہت بڑا دم ہوتا ہے. کرٹیسزم کی وجہ سے بندہ بہت عروج پہ چلا جاتا ہے. یاد رکھیے گا اگر آپ مجھے بہت کامیاب بنانا چاہتے ہو میرے اوپر کرٹیسزم کرنا شروع کریں. ابھی سے آپ وہ ویڈیوز ڈالا کریں کہ ہلال غلط پڑھاتا ہے، ہلال ایسا بندہ ہے، ہلال ایسا. یہ 2023 میرے لیے لکی ایئر ہوا کیونکہ میرے پبلسٹی بہت زیادہ ہوگی، بہت سارے لوگ مجھے جانیں گے. ٹھیک ہے نا؟ یاد رکھیے گا. تو اس مطلب ایز اے ہول پیورٹن کا کیا مطلب تھا؟ ایز اے ہول اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم میکنگ مین آنیسٹ اینڈ فری، کہ ایک انسان کو ہم آنیسٹ بنائیں، انسان سے اس کو ہم آزاد کریں، فری کریں. ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا اس کے بعد کیا ہوا. جتنے بھی وہ آپ لوگ شاید اس کو جانتے ہو ملٹن اینڈ کامویل، یہ دو اس وقت کے رائٹر تھے. یہ بھی اس نے بھی آزادی کے لیے بہت زیادہ کوشش کی اور اس طرح کے جبرانہ حکومت ختم کرنے کے لیے وہ بھی بہت زیادہ لڑے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب نتیجے میں کیا ہوا کہ چارلس فرسٹ کو بہٹ کیا گیا، ان چارلس ٹو کا حکومت آ گئی. یہ تقریباً فرسٹ لیکچر میں آپ کو علم ہوا اس کا. ٹھیک ہے نا؟ جب وہ بہٹ ہوا اور اس کا حکومت چلی گئی تو اس کے بعد وہ جو ہے کام ویل جو تھے اس نے کامن ویلتھ بھی شروع کی. کامن ویلتھ کا سسٹم اس نے وہ جو ہے مطلب اس نے خود پیسے اکٹھے کرتے تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے. تو اس کے بہٹ ہونے کے بعد کام ویل جو تھا جو کہ ملٹن کا دوست تھا یا ملٹن کے ساتھ وہ جو ہم سفر تھا کس چیز کو، یہ جابرانہ حکومت کو ختم کرنے کے لیے وہ جو تحریک چلاتے تھے، جیسے وہ ختم ہوئی تو پھر اس نے وہ کامن ویلتھ شروع کی. اس وقت کے بعد جتنے بھی وہ قانون تھا وہ امپلیمنٹ ہوا ملک کے اندر. سرٹن ایسے موڈز تھے جو انسان کو وہ کیا کرتے تھے، اس کے ذہن میں اور خیالات لے آتے تھے، اور جتنے بھی امیوزمنٹ مطلب انسان کی وہ جس کو انجوائے کرتا تھا اس کے اوپر پابندی آ گئی. مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وہ چارلس فرسٹ کا ڈیڈ ہونے لگا تو کام ویل نے کامن ویلتھ شروع کی اور ملک کے اندر قانون نافذ ہوئی، اور جتنے بھی ناجائز چیزیں تھیں یا فضول چیزیں تھیں اس کے اوپر پابندی آ گئی. آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ یہی وہ پیورٹن تھے جو خود بھی آزادی لانا چاہتے تھے، اب انہوں نے لوگوں کے اوپر وہ پابندیاں لگائی. تو یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہی لوگ تھے جو خود آزاد ہونا چاہتے تھے، اب ان لوگوں نے بھی لوگوں کے اوپر پابندی لگائی. اس کے پیچھے ایک راز ہے. یاد ساتھی، they were religious and they did not form any separate religious sect. وہ پکے مذہبی لوگ تھے پیورٹن، اور وہ چاہتے تھے کہ بس ایک ہی مذہب کے مطابق ہم زندگی گزاریں، اور اس نے مذہب یا ریلیجن کے اندر اس نے کوئی بھی امینڈمنٹ نہیں کی، کچھ بھی اس نے وہ نیا چیز نہیں لائے. ٹھیک ہے نا؟ تو دیٹ از وائی اس نے بھی وہ رولز لائے کہ اس رولز کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا ہے. آپ کو ایک اور بات میں بتاتا چلوں، یہ جو ریسٹوریشن پیریڈ تھا اسی وقت پہ پیورٹن کو کنسیڈر کیا جاتے تھے کہ پیورٹن جو ہے یہ نیرو مائنڈڈ لوگ ہے، یہ گلومی لوگ ہے، ڈوگمیٹک ہے. ڈوگمیٹک جانتے ہو؟ ہر ایک چیز کے اوپر کویسچن اٹھانا. اینڈ ہو ور اگینسٹ آل سورٹ آف فری کریشنز، اور جو کہ جتنے بھی نئے کام وغیرہ ہوتے ہیں نا یہ پیورٹن ان کے مخالفت کرتے ہیں. لیکن ایسا نہیں، وہ حقیقت میں ریلیجن کے مطابق وہ زندگی گزارنا چاہتے تھے، نہ کہ اس کا وہ ڈوگمیٹک ہے، نیرو مائنڈڈ ہے. وہ ٹھیک لوگ تھے. یاد رکھیے گا ایک بات آپ کے ذہن میں ڈالوں، دنیا میں ہمارے پاس دو طرح کے لوگ ہیں. ایک ہمارے پاس ہے اچھے لوگ، ایک ہمارے پاس ہے ٹھیک لوگ یا صحیح لوگ.
یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ اچھے لوگ بہت سارے لوگوں کو پسند ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ بڑا اچھا بندہ ہے. اچھے کسی کے دے؟ اچھے ایک بندے کے ساتھ آپ نے کوئی زیادتی کی، وہ آپ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر کوئی بات نہیں، یہ آپ نے میرے ساتھ کی، کوئی مسئلہ نہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اچھا بندہ. ایک بندہ ہے یتیم ہے، آپ نے اس کو مارا، میں نے آپ کو دیکھا، میں نے آپ کو بولا کہ کوئی بات نہیں، خیر یتیم ہے، اس پوچھنے والا کون ہے، میں بڑا اچھا بندہ ہوں کیونکہ میں نے آپ کے اوپر پردہ ڈالا. پھر اب ایک ہمارے پاس ہوتے صحیح لوگ یا ٹھیک لوگ. آپ نے میرے سے زیادتی کی، میں بولتا ہوں کیوں یار، آپ نے میرے ساتھ کیوں زیادتی کی، آپ نے اس بچے کو کیوں مارا. جو کویسچن اٹھاتے ہیں وہ ٹھیک لوگ ہیں، جو لوگوں کو بالکل نہیں پسند. ایک ہمارے پاس ہے اچھے لوگ، کویسچن جو نہیں اٹھاتے، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ کویسچن اٹھاتے تھے، یہ صحیح لوگ تھے، اور لوگوں کو تو یا ٹھیک لوگ تھے، اور لوگوں کو تو اچھے لوگ پسند ہے نا، ٹھیک ہے. خیر اس کے بعد کیا ہوا کہ بہت سارے قانون آ گئے، اور مطلب یہ سارا ہمارے پاس تھوڑا بہت جو ہے وہ کیا ہوا، وہ ایز اے ہول آپ کو پیورٹن کے بارے میں ونس اگین علم ہوا. اب ایک اور بات میں آپ کو پھر ذہن میں آپ کو ڈالوں کہ پیورٹن تھے کون. پیورٹن فرسٹ لیکچر میں ہم بات کر چکے ہیں کہ وہی لوگ تھے جو کہ وہ جو چینجز آئے تھے ریلیجن کے اندر 16 سینچری کے دوران، یا ان دا اینڈ آف 16 سینچری کے دوران، جو ریلیجن میں جو چینجز آئے تھے وہ چینجز ان کو نہیں پسند تھے. اس نے خود اپنے لیے ایک ٹریک ڈرا کی، اور اس ٹریک کے مطابق وہ جانے لگے، اور ایک خاص چرچ کے اندر وہ زندگی گزارتے تھے جو کہ ایلزبیتھن اس کا ڈومینیٹ کرتی تھی. مطلب ایلزبیتھ جو تھی وہ اس ہیڈ کا چرچ، وہ اس چرچ کا ہیڈ تھی، ٹھیک ہے. اسی وقت میں وہ ایک خاص جو ہے اس نے اس ریلیجیس چینجز سے بائیکاٹ کی، اور اس نے اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارتے تھے، اپنے لیے ایک چرچ رکھتے تھے ایک اسپیسیفک، اور اس چرچ کا جو ہیڈ ہوا کرتی تھی وہ ایلزبتھ تھی. مطلب کوئین ایلزبتھ کے انڈر کے نیچے جو چرچ ہوا کرتا تھا، پیورٹن اس چرچ کے لوگ تھے، وہی چرچ جایا کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے. اگر ہم اس کے لٹریچر کے اوپر بات کر لیں تو جیسی ہم نے بات کی کہ بہت سارے کنفیوژن تھی کس چیز کے اندر، وہ ریلیجن اینڈ پولیٹکس کے اندر جو کنفیوژن تھی، دا سیم کنفیوژنس اکر ان لٹریچر ایز ویل. یاد رکھیے گا جتنے بھی ہمارے پاس شیورلی لفظ ریلیٹڈ ان رومانسز، جتنے بھی شیورلی ریلیٹڈ مطلب جو عورت کو ٹارگٹ کرتے ہیں یا عورت کے اوپر وہ لکھائی کی جاتی ہے، یا جتنے بھی محبت کے یا رومانسز کے، جیسے کہ ہمارے پاس وہ سر فلپ سڈنی اینڈ ایڈون اسپینسر نے یا اسپینسر نے کام کی، اس طرح کی چیزیں ہمارے پاس اس وقت جو ہے ہمارے پاس نو فکس لٹری اسٹینڈرڈ تھا، کوئی خاص اسٹینڈرڈ نہیں تھا لٹریچر کا. بس کیا ہوتا تھا، امیٹیشن آف اولڈر پوئٹس، جتنے بھی 16 سینچری میں پوئٹ رہے تھے ان کو امیٹیٹ کرتا تھا. اور ایک اور بات جو ہے یہاں پر جو ہمارے پاس جو لٹریری اچیومنٹ ہوئی ہے وہ بھی کوئی خاص میرٹ کے نہیں تھے. لیکن ان سب کے جواب میں ہمیں ایک چیز ملا جس کا نام ہے جان ملٹن. اس نے یہ ساری کمیاں پوری کی، اور یہ the noblest and indomitable representative of the Puritan age, to which he gave the most lofty and enduring expressions. یہ ریئل جو ہمارے پاس ریپرزنٹیٹیو ہے پیورٹن ایج کا، جس ایج کو اس نے بہت سارے لافٹی اینڈ انڈیورنگ ایکسپریشن دیے ہے، اس کا توڑ کا پیورٹن ایج میں کوئی نہیں ہے جان ملٹن کا. تو جان ملٹن ہمارے پاس واحد ایسا فگر ہے جس نے یہ کمیاں سارے پورا کی، ٹھیک ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا یہ ہوا ہمارا لیکچر، اور اس کے ساتھ ہمارا ایز اے ہول جنرلی ہمارا پیورٹن ایج کا سلسلہ تمام. اب ہم بات کریں گے نیکسٹ لیکچر میں پیورٹن پوئٹری کا. میرے ایک اسٹوڈنٹ ہے، اس نے پوچھا کہ سر پیورٹن پوئٹری اینڈ ڈرامے کے اوپر آپ لیکچرز اپلوڈ کریں، تو انشاءاللہ اس لیکچر کے بعد وہ اپلوڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. یہاں تک اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو، کوئی سوال وغیرہ نہ بھی ہو پھر بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی. اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہوں اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ مجھے فائدہ دے سکتے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ساتھ دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.